اور وہ سوال بڑا زبردست ہے کہ یہ جو ہماری آواز ہے، ٹھیک ہے، یہ جو میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں یا جب آپ بولتے ہیں، تو یہ جو آواز ہے یہ روح کی پراپرٹی ہے یا باڈی کی پراپرٹی ہے؟ تو اس کو واضح کریں. اچھا، ویسے تو یاسر بھائی اس ایک سوال پہ نا پوری پوڈ کاسٹ بنتی ہے، کیونکہ یہ یقیناً بالکل یہ بڑا، لیکن ہم اس کو ڈیٹیل ڈسکس کریں گے اور پھر باقی سوالات کے اوپر ہم ساتھ ساتھ جیسے وقت ہوگا. ہم نے پچھلے بہت سے ایپیسوڈ میں ایک چیز اسٹیبلش کی ہے کہ ایک ہوتی ہے ہماری روح، صحیح، ایک ہوتا ہے ہمارا جسم، اور ایک ہوتا ہے ہمارا نفس، جن، جس کو ہم ذات بھی کہتے ہیں. جو یہ آؤٹر لیئر جن کی ہوتی ہے، اچھا، اس کے بعد انر لیئر جسد کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد صدر کا مقام ہوتا ہے جس کے پیچھے روح کا بسیرا ہوتا ہے. صحیح. اگر سورہ نور کی 35 نمبر آیت کا مطالعہ کریں لوگ، 35 آیت نمبر، تو اس سے پہلے 34-33 آیت کا تسلسل دیکھتے ہوئے آئیں تو اللہ تعالیٰ نے نور کے بسیرے کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک قندیل کے اندر سنبھال کے رکھا ہے. تو میں نے اس کی 3 لیئرز خالی بتائی ہیں بہت سی لیئرز، 3 میجر لیئرز. قرآن پاک کی وہ آیت بھی نور کے اس بسیرے کی لیئرز کو ڈیفائن کرتی ہے. صحیح. اور اس 35 نمبر آیت میں ایک ٹرم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انٹروڈیوس کی ہے جس کو کہتے ہیں نور علی نور، نور کے اوپر نور. اب میں آپ کے سوال کو لے کے چل رہا ہوں اور مخاطب ہوں محترم اپنے ہنس راج صاحب سے. ہمارے جتنے بھی اہل تصوف کے لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ ہندو مت سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ بدھ مت سے تعلق رکھتے ہوں، یہ میں پرانے قدیم مذاہب کی گفتگو کر رہا ہوں، یا اس کے بعد چاہے وہ چائنیز ڈائنیسٹی کے ریلیجن سے تعلق رکھتے ہوں، ین یانگ سے تعلق رکھتے ہوں، یا اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے داؤد علیہ السلام تک، جن کو آقا علیہ السلام کی حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کی گلے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سریلا انسٹرومنٹ، مزمار ورڈ یوز کیا ہے، یعنی ایک بانسری ٹائپ ورڈ انسٹرومنٹ یوز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عطا کیا ہوا تھا. داؤد علیہ السلام سے لے کے ہمارے تمام مذاہب، جتنے بھی بلیورز کے مذاہب ہیں، ان سب کے اہل تصوف کے لوگ کیا کہتے ہیں یاسر بھائی؟ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں مراقبہ. جی بالکل، میڈیٹیشن. ایک ٹرم یوز کرتے ہیں چلہ. ان مراقبوں میں، ان چلوں میں ایک خوبصورت عمل ہوتا ہے تمام کے تمام مذاہب میں. وہ ہوتا ہے کسی نہ کسی حوالے سے اسم اعظم کو بولنا اور اس کا ایک ردم مینٹین کرنا. ردم کی بیسس ہوتی ہے ہارٹ بیٹ. اس پورے مراقبے میں، یہ سننے والوں کے لیے ایک اور چیز، ہمارا ہارٹ بیٹ 72 پلسز پر منٹ کے سپیڈ پہ چلتا ہے ایسے. صحیح. یہ ہم 72 پلسز پر منٹ کی سپیڈ پہ چلتے ہیں. یہاں تک کہ ڈاکٹرز جب نبض چیک کرتے ہیں یا حکیم، وہ دیکھتے ہیں کہ 72 سے کچھ بہت اوپر جا رہی ہے پلس تو اس کو بخار ہو گیا ہے. بالکل. اور 72 سے نیچے جا رہی ہے تو وہ ہائپوتھرمیا کا شکار ہو گیا ہے، یا وہ ہائپر تھرمیا کا شکار ہو گیا، یا وہ ہائپوتھرمیا کا شکار، یا اس کا ٹیمپریچر بہت لو ہو گیا اس لیے ردم کم ہو گیا، یا اس کا ٹیمپریچر زیادہ ہو گیا تو ردم زیادہ ہو گیا. یہ جو ہارٹ بیٹ ہوتی ہے یاسر بھائی، یہ ایک بیس ردم دیتی ہے. جیسے موسیقی میں نا ایک پرکشن، طبلہ یا ڈھولک یا ڈرمز ایک ردم دیتا ہے، ہارٹ بیٹ وہ ردم دیتا ہے. یہ ردم کیا کرتا ہے؟ پوری کی پوری باڈی میں ایک مولیکولر موشن جنریٹ کرتا ہے. اس لیول کا مولیکولر موشن ہوتا ہے کہ ہمارا چھوٹے سے چھوٹا مالیکیول ایٹم جو ہے نا، وہ اس کی بیسس پہ چلتا رہتا ہے. جسم میں حرارت رہتی ہے، جو ہم کہتے ہیں نا حرکت میں برکت ہے. جی جی جی. وہ جو حرکت ہے نا، وہ ہمارے دل کی برکت ہے. صحیح. ہمارے بدن کی حرکت ہمارے دل کی برکت ہے.
اب سمجھیے گا بات, کیونکہ تھوڑی سی ہم ڈیٹیل میں جانے لگے. صحیح. یہ ردم ایک ساؤنڈ جنریٹ کرتا ہے, سو مچ سو کہ ڈاکٹر اسٹیتھوسکوپ لے کے آپ کے یہاں پہ سننے کا آلہ استعمال کرتا ہے. وہ کیا سنتا ہے؟ ردم کو, اس ہارٹ بیٹ کو. یہ ردم پورے جسم میں ایک ردم لے کے آتا ہے تو ہم زندہ ہیں. اگر یہ ردم جنریٹنگ سورس آف ہارٹ ختم ہو جائے تو ہم ڈیڈ ڈکلیئر ہو جاتے ہیں. کلینکلی ہم ڈیڈ ڈکلیئر ہو جاتے ہیں. سو مچ سو کہ ڈاکٹرز الیکٹرک جرک مارتے ہیں کہ اس دل کا ردم آن ہو تاکہ یہ دوبارہ زندہ کہلائے. واہ. یعنی بغیر ردم کے صحیح لائف ایگزسٹ نہیں کرتی. پہلے تو میں نے آپ کو ردم بتا دیا, جس کو تال کہتے ہیں موسیقی میں. ٹھیک. صحیح. اب دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی, اس جسم کے اندر جو اوریجنل سورس ہے وہ ہے روح, وہ ہے لائٹ. لائٹ کی ایک موومنٹ ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا اسپیڈ آف لائٹ, سائنس کی ایک ٹرم ہے کہ اگر کوئی اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کرے یا لائٹ ایئرز اوے یا اتنے لائٹ ایئرز, لائٹ کی موومنٹ بھی موومنٹ کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر. صحیح. یعنی موومنٹ بھی حرکت ڈپینڈنٹ ہے, موومنٹ ہی حرکت ہے. تو لائٹ بھی حرکت کرتی ہے, جس رفتار سے کرتی ہے وہ الگ بحث ہے, حرکت کرتی ہے. چونکہ لائٹ الیکٹرو میگنیٹک ویو ہے تو وہ ساؤنڈ کی ویو سے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے. وہ فزیکلی ایگزسٹ نہیں کرتی, یعنی فزیکل ڈپینڈنٹ نہیں ہوتی, اس لیے ویکیوم میں بھی موو کر جاتی ہے, خلا میں بھی روشنی موو کر جاتی ہے. جہاں کوئی فزیکل میڈیم نہیں ہے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے والا, کیونکہ وہ الیکٹرو میگنیٹک ویو ہے تو اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے. صحیح. یہ ایک ذرا ٹیکنیکل ہو جائے گی بات, اس لیے اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. وہ جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ میری بات سمجھ سکتے ہیں. جو ساؤنڈ ویو ہوتی ہے اس کو ایک مٹیریل, فزیکل مٹیریل چاہیے ہوتا ہے ٹریول کرنے کے لیے. ابھی ہماری ساؤنڈ ویو فزیکل مٹیریل ڈپینڈنٹ ہے آڈینس تک یہ بات پہنچانے کے لیے. آڈینس کے سامنے بھی ایک ڈیوائس ہے فزیکل جو ان کے کان تک اس چیز کو پہنچا رہی ہے. اگر وہ آڈیبل سے نیچے لے جائیں گے تو آ رہی ہوگی آواز ان تک نہیں پہنچے گی, کیونکہ وہ اس نے ہمارے ایئر ڈرمز کو, اس کا اچھا مزے کی بات, سائنس بھی اس کو ایئر ڈرم کہتی ہے. اچھا. ہمارے ایئر ڈرم سے ٹکرائے گا, وہ ویو ٹکراتی ہے تو ہمیں اس کی صدا آتی ہے. وہ صدا پھر برین ٹرانسلیٹ کر کے اس کو الفاظ یا گانا یا قرات یا اذان یا تلاوت کچھ بھی نام دیتا ہے, ہمارا دماغ دیتا ہے جب وہ ایئر ڈرم سے ٹکراتی ہے. صحیح. ہمارے صوفیاء کیا کرتے ہیں, چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, وہ اس دل کے ردم کے اوپر کچھ کلمات کو لے کے چلتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ 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 اللہ, وہ ہارٹ بیٹ کے ساتھ, ہارٹ بیٹ کے ردم کے ساتھ اس کو ٹیون کرتے ہیں ساؤنڈ کو. ٹھیک ہے. میں پہلے بیسک, سب سے بیسک ردم جس کو ذکر و اذکار کی محفلیں ہوتی ہیں, سب سے بیسک عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے, جو کوئی بھی کر سکتا ہے. وہ آتے ہیں, ایک ان کا ماڈریٹر ہوتا ہے جو ان سب کو ماڈریٹ کرتا ہے, اور پھر ان کو ذکر اذکار کی محفل ہوتی ہے, اس کے اندر وہ کسی مقام پہ لے کے جاتا ہے ان کو, ان کی ردم کو. بہت لمبی داستان ہے. یہ ایک عام فہم چیز ہوتی ہے, لوگوں کو سمجھ نہ بھی آئے تو لوگ اس کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. جو ہمارے سپرلیٹو ڈگری کے صوفیاء ہوتے ہیں جو چلے کاٹتے ہیں, وہ عالم تنہائی میں جاتے ہیں, غاروں میں. وہ کیا کرتے ہیں یاسر بھائی, اب یہاں سے بات تھوڑی سی اور ٹیکنیکل ہو جائے گی. صحیح. وہ سرٹن ہڈن ناموں کو سرٹن نمبر آف ٹائمس بولتے ہیں اسی ہارٹ کے ردم پہ. اب آپ نے سمجھنی ہے بات میری. جی. ہمارا جسد, یہ ہمارا جسد ہے, یہ ہمارا نفس ہے, اور درمیان میں ہماری روح ہے. یہ آگ سے بنا ہوا ہے, یہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں, یہ روشنی ہے, نور سے بنی ہوئی ہے. صحیح. آگ کا پروڈکٹ, مٹی کا پروڈکٹ, لائٹ کا پروڈکٹ. صحیح. اسپیڈ آف لائٹ, اسپیڈ آف میٹر, میس, اینڈ اسپیڈ آف ہیٹ, کنیٹک انرجی, موومنٹ, انرجی ہے وہ بھی. صحیح. جیسے ہی ہمارا جسد ایک سرٹن ساؤنڈ کو کریٹ کرنا شروع کرتا ہے, اور ایک ماحول میں
یہ میں اپنے مخاطب کو دوبارہ سے لاتا ہوں. ہمارے پچھلے دنوں ایک کانورسیشن ہوئی تھی, ان میں اس میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں تھے. وہ میری بات سمجھ گئے ہیں اور کسی کے سمجھنے سے. ہمارے جو چلا کاٹ ہوتے ہیں بزرگ, وہ ایک تنگ سے کسی جگہ پہ نا پہاڑ کے اندر ہو جاتے ہیں تاکہ اس کی اس کا جو ریزوننس ہے نا ساؤنڈ کا, وہ اس کے اندر جنریٹ ہو. اس سے کیا ہوتا ہے یاسر بھائی, ساؤنڈ ویو اپنا مولیکولر موشن ہمارے نفس کے مولیکولر موشن پہ لے کے آتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے جسد کا, یہ میں آپ کو کیوں نظر آ رہا ہوں, کیونکہ روشنی مجھے کراس نہیں کر سک رہی, روشنی مجھ سے ریفلیکٹ ہو کے آ رہی. یہ بلیک کیوں نظر آ رہا ہے, کیونکہ روشنی کے سارے رنگ اس میں جذب ہو رہے ہیں, ایک رنگ باہر آ رہا ہے وہ کالا ہے. صحیح. اس میں بھی وہی ہو رہا ہے, اس بلو میں یہ نہیں ہو رہا. بلو میں سب رنگ جذب نہیں ہو رہے, بلو جذب نہیں ہو رہا اس لیے وہ نمایاں ہو گیا, وہ آپ کو اس لیے بلو نظر آ رہا ہے. صحیح. وائٹ میں کوئی بھی جذب نہیں ہوتا, وائٹ آ جاتا ہے, اس پورا کا پورا نظر آ جاتا ہے. جیسے ہی ہم وہ ذکر و اذکار کی ساؤنڈ ویو جنریٹ کرتے ہیں, ہمارے باڈی کا مولیکولر موشن چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک لیول آتا ہے یاسر بھائی کہ روشنی ہمارے اندر سے گزرنا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ ہمارا مولیکولر موشن اتنا تھن ہو جاتا ہے کہ اس کے آر پار ہاتھ بھی گزر سکتا ہے, میرے اندر سے چیزیں گزرنا شروع ہو جائیں گی. یہ وہ مومنٹ ہوتا ہے ساؤنڈ سے جنریٹ کر کے اس مولیکولر موشن کو اوپن کرنے کا, جس پہ بزرگان جو ہیں صوفیہ اپنے دل کو اوپن کرتے ہیں, اپنے صدر کو چاک کرتے ہیں, اور روح کی سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ آ کے ٹریول کر جاتے ہیں. ونڈرفل. یہ ہوتا ہے E=mc² آف آئنسٹائن کا فارمولا. وین میٹر مووز ود دا اسپیڈ آف لائٹ اٹ بیکمس انفینٹ. اب انفینٹ کا مطلب کیا ہے, روح کیونکہ لائٹ ہے, اس کا مولیکولر موشن اسپیڈ آف لائٹ پہ چل رہا ہے. لوگ کہتے ہیں روح کی کیا عمر ہوتی ہے, روح کی عمر ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ عمر اس کی ہوتی ہے جس کے اوپر وقت کی قید ہوتی ہے. روح روشنی ہے, روح کے سامنے وقت ایسے فلم سٹرپ کی طرح آتا ہے, وہ وہیں کھڑی ہوتی ہے روشنی, دنیا موو ہو رہی ہوتی ہے یا وقت موو ہو رہا ہوتا ہے. روشنی وقت سے آزاد ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اسپیڈ پہ آتی ہے کہ وقت سلو ہوتے 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 رک جاتا ہے, ایک ایک پل ڈیوائڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. روشنی وہاں پہ اسٹیگنٹ ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے آپ روشنی کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو روشنی رکی ہوئی ہے, وقت اس کے سامنے لمحات میں, ساتوں میں ڈیوائڈ ہو گیا ہے. یعنی ایک سیکنڈ بھی مائکرو سیکنڈز میں, مائکرو سیکنڈز بھی مائکرو کے مائکرو سیکنڈز ملی سیکنڈز میں چینج ہو گیا اور ٹھہر گیا اس کے سامنے. جیسی ہمارے چلا گاہ کے اندر ہمارا اہل تصوف آدمی اپنی ساؤنڈ ویو کو یوز کرتے ہوئے مولیکولر موشن کو چینج کرتا ہے تو وہ روح کے ساتھ الائن ہو جاتا ہے, اس کا دل صاف ہو جاتا ہے, صدر چاک ہو جاتی ہے, روح اور وہ ایک ہو جاتے ہیں تو وہ ٹریول کر جاتے ہیں. اب وہ اس فلم سٹرپ کی طرح وقت ایسے ہوتا ہے, وہ چاہے ادھر ٹریول کریں, ادھر کریں, ادھر کریں, کدھر کریں, یہاں تک ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کے سامنے آ کے کوئی کہتا ہے میرا بچہ گم ہو گیا, وہ کہتے ہیں کب گم ہوا, کہتے ہیں اتنے دن پہلے. کہاں, کیا نام ہے تمہارا, تمہارے بچے کے والدہ کا نام کیا ہے, اوکے. وہ جاتے ہیں, وہ اتنا اپنے آپ کو ٹیون کر چکے ہوتے ہیں, وہ تھوڑی دیر کے لیے ایسے ہوتے ہیں, اپنے مولیکولر موشن کو چینج کرتے ہیں, روح کی سپیڈ سے جاتے ہیں, اس بچے کا کڈنیپ بھی دیکھتے ہیں یا اس بچے کا گھر سے نکلنا دیکھتے ہیں, وہ بچہ کہاں پہ ہے اس جگہ دیکھتے ہیں, واپس آتے ہیں, اس ٹائم پہ واپس آتے ہیں جس ٹائم پہ اس نے سوال پوچھا ہے, تو ان کا جانا آنا بھی نظر نہیں آتا کیونکہ وہ گئے تو وقت لگا کے ہیں, واپس وہ پرانے ٹائم میں آتے ہیں جہاں پہ اس کا ڈائلاگ ہو رہا ہے, تو ان کا جانا آنا بھی نظر نہیں آتا. اور واپس آ کے بتاتے ہیں تمہارا بچہ فلاں جگہ ہے, فلاں اتنے دن سے وہاں ہے, اتنے دن کے بعد وہ آ جائے گا, یا فلاں چیز کرو گے تو پہنچ جائے گا. اور وہ ویسا ہی ہوتا ہے. ساؤنڈ کی طاقت بتا رہا ہوں میں آپ کو. ساؤنڈ باڈی کا وہ فیچر ہے جو جب چاہے نفس کی مولیکولر موشن پہ آ جائے, جب چاہے روح کی مولیکولر موشن پہ آ جائے, اور جب نہیں کچھ چاہتا تو وہ اپنے باڈی کے فزیکل مولیکولر موشن پہ ہوتا ہے اور وہ دنیا کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آل فول بولا جاتا ہے, یہ وہ اصلی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کیپیبل کیا ہوتا ہے کہ وہ جب چاہتے ہیں جدھر چاہتے ہیں موو ہوتے ہیں. تو ٹیکنیکلی آپ کی لائٹ کا کنٹرول ہی آپ کے ساؤنڈ میں ہے. یہ میں ان کو
بتانا چاہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عنایت کی ہوئی نا کہ ان کو سروں کی سینس ہے, وہ سروں کو سمجھتے ہیں, سر ان کی زندگی ہے, وہ جب چاہیں اپنی ریاضت میں وہ پل انجوائے کریں جس پل میں وہ اپنے مولیکولر موشن کو ٹیون کر کے اپنی روح سے ملاقات کریں, جب چاہے اس روح کی سواری لے کے دنیا کا کون کون سے وقت کا سفر کریں, واپس آئیں. ان کو یہ قابلیت ہے. یہ لوگ جو موسیقی کو غلط نظر سے دیکھتے ہیں, ہاں جی, ان کو موسیقی کا اگر پتہ چل جائے نا کہ موسیقی کتنی بڑی نعمت ہے, جو اصل سر کی جو سائنس ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے. میں نے لوگوں کو تلاوتوں میں غش کھاتے دیکھا ہے, قرات کے اندر جھومتے ہوئے گرتے دیکھا ہے, کیونکہ ان کو وہ نوٹ ٹچ کر لیتا ہے قاری, جس نوٹ کے اوپر ان کا مولیکولر موشن ڈسٹرب ہو کے ہارٹ کے ساتھ اور سول کے ساتھ کہیں جڑ جاتا ہے. اچھا ریاض بھائی, ویسے یہ بڑا پتہ نہیں ریلیونٹ ہے. اس سے پہلے مجھے پورا یقین ہے کہ ہنس راج ہنس صاحب اگر کبھی یہ ایپیسوڈ دیکھیں گے تو بڑا تفصیلی ڈسکس کیا, اور یہ ہمارے میں نے ابھی سرسری سے ٹچ کیا, اس کو ہم کبھی ایکسپینڈ کریں گے اور کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو ان کے ساتھ گفتگو میں ایکسپینڈ کریں گے.